کرنے کے متعلق مشاورت شروع کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش تھی کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنے۔ نواب محبت خان جی نے ریاستی کونسل سے مشاورت اور اس کے متفقہ فیصلے کے بعد پاکستان سے الحاق کا انتخاب کیا۔ 15 ستمبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ قائد اعظم محمد علی جناح اور نواب محبت خان جی کے دستخط سے جوناگڑھ پاکستان سے الحاق کرنے والی پہلی شاہی ریاست بن گئی۔ اس دوران ریاست جوناگڑھ کی سرکاری عمارتوں پہ پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ بھارت کو جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق ہضم نہ ہوا اور اس نے پہلے ریاست جوناگڑھ کی معاشی ناکہ بندی کر دی۔ نواب محبت خان جی جو ریاستی امور طے کرنے پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ ان حالات میں جوناگڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی، نواب آف جوناگڑھ، بیرسٹر فاروق کریم قریشی صاحب، تمام میڈیا نمائندگان، کیمرہ مین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ جوناگڑھ کے یوم سکوت کے اوپر نواب صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس پریس کانفرنس کے لیے۔ 9 نومبر وہ دن ہے گو کہ اس دن حکیم الامت علامہ اقبال اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا یوم ولادت بھی ہے، اور آج ہی کے دن ہندوستان نے اپنی غاصب فوجوں کے ذریعے پاکستان کی ٹیریٹری، جس کے اوپر کہ پاکستان کا فلیگ لہرا رہا تھا، ریاست جوناگڑھ جو قانونی طور پہ پاکستان کا حصہ تھا، اس پہ ہندوستان نے اپنا قبضہ کیا۔ تو ابھی اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ دوبارہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے اندر جوناگڑھ کا جو میپ ہے اس کو ریوائیو کیا ہے۔ تو اس کی ایک سگنیفیکنس دوبارہ سے قوم کے اندر اجاگر ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس اہم موقع پہ آج کے اس دن میں تشریف لائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری پیکج ہے، وہ پیکج ابھی ویڈیو کا آپ دیکھیں گے، اس کے بعد ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ برصغیر کے جنوبی ساحل پر واقع گجرات کاٹھیا واڑ کی ریاست ہے، جو صدیوں سے تاریخ کا اہم مرکز رہی ہے۔ مغل دور حکومت کے دوران 1748 میں نواب بہادر خان بابی نے جوناگڑھ پہ حکومت کرنی شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی بابی خاندان کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ انگریزوں کی برصغیر میں آمد کے دوران 1813 میں ریاست جوناگڑھ کا ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ریاست جوناگڑھ کاٹھیا واڑ کی 134 ریاستوں، تعلقوں، تحصیلوں سے محصول وصول کرتی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل جوناگڑھ میں نواب محبت خان جی کی حکومت تھی، جو بابی خاندان کے نویں نواب اور ریاست کے آئینی سربراہ تھے۔ ریاست میں وزراء پر مشتمل ریاست کی ایک اسٹیٹ کونسل تھی۔ اس کونسل کا سربراہ دیوان یعنی وزیر اعلیٰ ہوتا تھا۔ ریاست میں نہایت مضبوط عدالتی نظام قائم تھا۔ جوناگڑھ کا شمار ترقی یافتہ، خوشحال اور فلاحی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ اس میں 16 بندرگاہیں تھیں۔ ریاست کا اپنا ریلوے لائن کا مکمل نظام تھا اور ریاست میں سڑکوں کا وسیع نظام موجود تھا۔ ریاست کا اپنا اندرونی پوسٹل نظام تھا۔ نواب محبت خان جی گیر جنگل کے حیوانات کی افزائش میں خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ افریقہ کے بعد ببر شیر کا قدرتی مسکن یا نیچرل ہیبیٹیٹ بھی برصغیر میں یہی ریاست رہی ہے۔ ریاست میں 3 قسم کے لنگر چلتے تھے۔ جوناگڑھ شہر میں
दोपहर 12 बजे एक तोप दागी जाती थी और इसके साथ ही सरकारी लंगर खाने का दरवाजा खुल जाता था, जहां से हर खासो आम को बिला तफरीक रंग और मजहब खाना दिया जाता था। खानकाहों पे लंगर आम चलता था। इसके अलावा हिंदू साधुओं और हिंदू गुरबा के लिए एक अलहदा सदाबरत के नाम से लंगर का निजाम कायम किया गया था। तकसीम हिंद के वक्त नवाब मुहब्बत खान जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान या भारत में से किसी के साथ इल्हाक या आज़ाद रहने के मुतालिक मुशावरत शुरू की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बने। नवाब मुहब्बत खान जी ने रियासती काउंसिल से मुशावरत और उसके मुत्तफिका फैसले के बाद पाकिस्तान से इल्हाक का इंतखाब किया। 15 सितंबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाब मुहब्बत खान जी के दस्तखत से जूनागढ़ पाकिस्तान से इल्हाक करने वाली पहली शाही रियासत बन गई। इस दौरान रियासत जूनागढ़ की सरकारी इमारतों पे पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक हजम ना हुआ और उसने पहले रियासत जूनागढ़ की मुआशी नाकाबंदी कर दी। नवाब मुहब्बत खान जी जो रियासती अमूर तय करने पाकिस्तान आए हुए थे, वो इन हालात में जूनागढ़ वापस ना जा सके। 9 नवंबर 1947 को भारत ने अपनी फौज के जरिए से रियासत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये भारत की जानिब से पाकिस्तान की हदूद की पहली बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जी थी। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी ले जाया गया, जहां आज भी हल तलब है। नवाब ऑफ जूनागढ़, जो कि अभी सॉवरेन इन एग्जाइल का स्टेटस रखते हैं, इन्होंने इस मसले के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। हुकूमत पाकिस्तान के जारी किए गए नए पॉलिटिकल मैप में जूनागढ़ को दोबारा पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर शामिल किया गया है, जो एक मुस्बत और खुश आइन कदम है। नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी इसे आलमी कवानीन के मुताबिक भारत से वापस हासिल करने के लिए पुरअज़म है। नवाब ऑफ जूनागढ़ और जूनागढ़ के अवाम ने पाकिस्तान के लिए अपने खून से कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा एज़ाइनस नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी, नवाब ऑफ जूनागढ़ से, कि वो आज के इस जूनागढ़ ब्लैक डे के हवाले से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मीडिया नुमाइंदगान से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ मेरे साथ बैरिस्टर फ़ारूक कुरैशी साहब मौजूद हैं on my right side, and he's an expert on international law. Or on my left side is Sultan Ahmad Ali Saab, who is chairman of the Muslim Institute. आज मैं इस मौके पर सबसे पहले आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके हमारे जो जर्नलिस्ट हज़रात हैं यहाँ मौजूद। इसके साथ ही मैं जनाब मोहतरम शिबली फराज साहब, द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, एंड इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक मरतबा दोबारा से मैं तमाम
रिपोर्टर्स और कैमरामैन और जो भी हजरात यहाँ आज इस मौके पर मौजूद हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ख़ुसूसन तौर पर PID प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उनने मुझे ये मौका फराहम करा कि मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ और आपके तवज्जुह से इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये बातें जो हैं ये पूरे नेशनल उसके ऊपर जाएंगी नेटवर्क पर और तमाम पाकिस्तान के लोग ये इंफॉर्मेशन लेंगे ऑन जूनागढ़ और ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनली भी जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन जो है उसकी एक अहमियत है जिसे हम ब्लैक डे के तौर से मनाते हैं, याद करते हैं, इस वजह से कि ये वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान ने रियासत जूनागढ़ की जो फिज़िकल टेरिटरीज थी उसका कब्ज़ा उसने अपनी फ़ौज के ज़रिए से ले लिया। और हम ये समझते हैं कि ये कब्ज़ा जो लिया इसने और जो फ़ौज कशी करी ये इंतहाई एक गलत इक़दाम था and it was against the norms and the principles of all international law. मैं इस मौके पर यह बात आपको बावर करवाना चाहता हूँगा कि यह हमारे मुल्क के तारीख़ का एक अहम दिन है और हिस्सा है और तारीख़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक इंतहा से ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है कि कौमों को ज़िंदा रखने के लिए और अपने जो मुल्क की हिस्ट्री है उसको अपने साथ लेके चलने में। तो इस वजह से अगर जो आप अपने मुल्क की जो हिस्ट्री है उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर दे से दैट द नेशन लूजेस देमसेल्फ एंड दे रन इन डार्कनेस। तो ये ऐसा ज़रूरी है कि हिस्ट्री को याद रखा जाए और यही ज़िंदा कौमों की भी निशानी होती है। रियासत जूनागढ़ एक फ़र्स्ट क्लास 15 गन सलूट रियासत थी और जिसकी टेरिटरीज जो थी वो कंप्राइज करती थी ऑन अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर माइल्स और इसके ऊपर जो समंदरी साहिल लगता था बहरे अरब पे दैट वाज अबाउट 100 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन जिस पर कहीं बंदरगाहें भी थी। जूनागढ़ वाज द सेकंड रिचेस्ट स्टेट आउट ऑफ 562 स्टेट्स जो कि प्री पार्टीशन एरा में एग्जिस्ट करती थी। एंड इन द इंटायर प्रिंसली ऑर्डर जो था जिसमें कुछ दूसरे हिंदू और दूसरी राजपूत रियासतें थी उसके बाद जूनागढ़ जो था 562 स्टेट्स में से was the 6th richest. It was a welfare state जैसे आपको मालूम है कि जहाँ एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स मिलते थे बल्कि बच्चों को स्कॉलर्स को फ्री बोर्डिंग लॉजिंग कपड़े बुक्स वगैरह दी जाती थी यहाँ तक कि उन्हें पॉकेट मनी भी दी जाती थी ताकि एजुकेशन को इनकरेज करा जाए। इसके सिवा अगर जो हम बात करते हैं हेल्थ केयर की तो हेल्थ केयर वाज मेडिसिन्स एंड हॉस्पिटलाइजेशंस वर द एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ना सिर्फ ये बल्कि रियासत के अंदर लंगर चला करते थे दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि कोई शख्स भूखा ना सोए अपनी रियासत के अंदर। 15 सितंबर 1947 को हमारे दादा हजूर हिज आइनस नवाब सर मोहब्बत खान जी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करा। ये जो था ये मायदा जो था दिस वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता था। इस मायदे को ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमाया। इसके बाद इस मायदे को द फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं उसे इसे रेटिफिकेशन दिया। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 जब वजूद में आए दे वर ऑल्सो एंडोर्स्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। तो उसमें ये हुआ द पैरामाउंसी जो एक्सरसाइज कर रहा था बरतानिया ओवर हिंदुस्तान वो लैप्स हो गई एंड दे रिसीडेड।
اور اس کے علاوہ جو تھی ایک ریاست ایک سلطنت میں سے دو ڈومینینز بنے، دا ڈومینینز آف ہندوستان اینڈ دا ڈومینینز آف پاکستان. اور اس کے علاوہ جو ساورن رولرز تھے آف دا ریسپیکٹیو اسٹیٹس، انہیں یہ رائٹ دیا گیا کہ ویدر دے وانٹ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ یا دے وانٹ ٹو ایکسیڈ دا اسٹیٹ ٹو دا ڈومینینس آف پاکستان یا دے وانٹ ٹو ایکسیڈ دا ڈومینینس they want to exceed their states to the dominions of Hindustan. So this was the right of choice as the sovereign of the state of Junagadh. My grandfather نے لیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا اعلان کریں گے. 25 اکتوبر 1947 کو میرے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی پاکستان تشریف لائے to discuss matters with قائد اعظم relating to different matters of accession. تو جب ہندوستان کو اس بات کا پتہ لگا کہ نواب صاحب وہاں ریاست میں موجود نہیں ہیں اور پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی اور ان نے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا. جس طرح ہندوستان نے دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی کرا، ان نے زبردستی پرنسلی اسٹیٹس کو کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ جو ہیں اپنا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے ہندوستان کے ساتھ سائن ان کریں. تو اس وقت جب ہمارے دادا حضور یہاں تشریف لائے پاکستان، تو ان کے ساتھ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ آدمی 1947 میں مائیگریٹ کر کے یہاں آیا. آج وہ تعداد جو ہے ان کی تقریباً 20 سے 25 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے گی. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگ جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ بزنس کمیونٹی سے تھا. تو جب وہ آئے یہاں تو انہیں آنے کے ساتھ پاکستان کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرا. دے ور دا پائنیئرز ان اسٹیبلشنگ دا انڈسٹری اینڈ دا اکانومی آف پاکستان. اور اس کے بعد پیسہ بھی آیا اس زمانے میں. اور اگر جو ہم دس واز ان دا فیلڈ آف بزنس. پھر جب ہم سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا ستار ایدی تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. اور اگر جو اس کے بعد ہمارا اگر جو آپ کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں ان دا فیلڈ آف سپورٹس، تو آپ دیکھیں دا محمد برادران جو تھے ان کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. جب اس کے بعد ہندوستان نے قبضہ کر لیا ریاست جوناگڑھ پر، تو سر ظفر اللہ جو پاکستان کے سب سے پہلے فارن منسٹر تھے، وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں یہ جوناگڑھ کا کیس لے کے گئے اور ان نے جا کے وہاں داخل کر دیا. آج ہم یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے فار دا لبریشن آف جوناگڑھ وہ قائم رہے گی. اور ہم ہندوستان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہ جب تک کہ جوناگڑھ کا لبریشن ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری یہ اسٹرگل فار دا فریڈم آف جوناگڑھ ول کنٹینیو آن. آفٹر 73 years, Nawabs of Junagadh are still waiting, but with honor and dignity, to see a solution for the state of Junagadh. اس موقع پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ we remain extremely grateful to the government of Pakistan, especially to our Ministry of Foreign Affairs, for the political map جو ان نے reiterate کرا ہے the state of Pakistan نے اپنا stance and the status of the state of Junagadh. میں اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ ایمبیسڈر آف کشمیر ہیں، اس طرح آپ اسٹیٹ آف جوناگڑھ کے بھی جو ہیں ایمبیسڈر بنیں اور اس مسئلے کو جہاں ہو سکتا ہے گا آن آل انٹرنیشنل فورمز آپ اسے ضرور اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک جوناگڑھ سیکریٹریٹ کا قیام ہو. جس طرح آپ کا
کشمیر ہاؤس ہے, بلوچستان ہاؤس ہے, پنجاب ہاؤس ہے, اس طرح ایک جوناگڑھ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ ریاست جوناگڑھ کا چلے. یہ میں بات اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ جب دا کیپٹل جو تھا, جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ہم لوگ تو کراچی میں رہ گئے, اور یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں کہ ہمارے جو تھے, کیونکہ جوناگڑھ از اے فیڈرل ایشو, تو ہمارا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا فیڈرل کے ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ گیپ ختم ہو جائے اور ہمارے جو ہے ہماری آپس میں قربت ہو جائے, ہم لوگ قریب ہو جائیں اور آپس میں. آج میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوناگڑھ کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں, میڈ بھی ہندو کمیونٹیز اور میڈ بھی مسلم کمیونٹیز, وہ آج بھی اپنا لو اینڈ افیکشن جو ہے وہ نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے. وہ اپنی لائلٹیز بھی نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے کہ وی آر لائل ود دا نواب آف جوناگڑھ. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ہمارے جو کانفیڈنس لیولز جو ہیں وہ اور رائز کرتے ہیں گے اور بلڈ کرتے ہیں گے. جب جیسے جیسے میرے پاس ان کے سینٹیمنٹس آتے ہیں, ہم اتنا ہی مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گے. میں اس موقع پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ I will not give up until our goals are achieved. جب تک کہ ہم یہ جوناگڑھ کا in the interest of پاکستان, جب تک کہ ہم نہیں دیکھیں گے اس کا کوئی نتیجہ, ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے, اور ہماری جو جد و جہد ہے وہ آگے ان دا فیوچر جاری رہے گی. میں اس موقع پر پرائم منسٹر مودی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی کا ویژن تھا اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب تھا. اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ مجھ جیسے اور لوگ آ جائیں گے who will take the torch and become the torch bearers and will go ahead in the future. جوناگڑھ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور آج بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر فزیکلی اس کی ٹیریٹری جو ہے دوبارہ دا رائٹفل اینڈ دا رائچس آنرز کے پاس واپس انہیں مل جائے. میں اس موقع کے اوپر I wish to thank you all for the support, and Pakistan Zindabad, and I wish to thank you all once again. Thank you very much. Shahzad Ali Sama Singh. Question and answer. Please. نواب صاحب, ایک بات کی جاتی ہے کہ جو جوناگڑھ سے لوگ ہجرت کر کے آئے پاکستان میں ان کو کچھ معاوضہ دیا گیا, کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ معاوضہ وغیرہ دیا گیا جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے؟ دوسرا کوشچن یہ کہ پاکستان میں جوناگڑھ کے کتنے لوگ ہیں, دنیا بھر میں کتنی آبادی جو جوناگڑھ ریاست کی ہے وہ موجود ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ پاکستان میں اور پوری دنیا میں. پاکستان میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً ابھی 25 لاکھ سے اوپر ہوں گے, اور دنیا میں اور بھی جگہ ہوں گے, اس کا مجھے اتنا کریکٹ فگرز میرے پاس ابھی نہیں آئیں گے. وی آر لوکنگ ان ٹو دیٹ. تو جو لوگ وہاں سے آئے جوناگڑھ سے, انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں لیا. کچھ لوگ تھے جن نے کلیمز لیے, کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کلیمز نہیں لیے. جہاں تک نوابز آف جوناگڑھ کا تعلق ہے تو نوابز آف جوناگڑھ نے کسی قسم کا کلیم پاکستان نے سے نہیں لیا آج تک کے. یہ بات
آن ریکارڈ ہے. اور وہ میرے خیال سے اس وجہ سے بھی ہے کہ نواب آف جوناگڑھ کا جو کلیم ہے وہ ریسٹ کرتا ہے آن دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ. ہم اسے کلیم کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. تو اس وجہ سے ہم نے کوئی کلیمز وغیرہ نہیں لیا ہے پاکستان سے یا کوئی قسم کے بینیفٹس نہیں لیے. سر کبھی ریاست جوناگڑھ کی جانب سے آپ کو کانٹیکٹ میں کیا گیا, رابطہ کیا گیا یا کوئی دعوت دی گئی آپ کو؟ دیکھیں سوشل اس کے اوپر میڈیا پر اسے جو ہے لوگوں سے تو میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بہت اچھے پیغامات وغیرہ مجھے آتے ہیں, میٹ بھی ہندو کمیونٹیز اور میٹ بھی مسلم کمیونٹی, دونوں کمیونٹی سے آتے ہیں. اور وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں, ہم آپ کب دیکھیں گے, ہم آپ سے کب ملیں گے. تو سینٹیمنٹس بہت اور بھی بہت سی لو اینڈ افیکشن کی باتیں آتی ہیں گی وہاں سے. تو دیر از اے ویری اسٹرانگ بانڈ بٹوین دا نواب اینڈ دا پیپل آف جوناگڑھ, کیونکہ وہ ایک طرح سے بچے تھے ہمارے, وہ ایک رشتہ وہی ہوتا تھا. اور اس میں کوئی وہ نوابی نہیں تھی یا کوئی وہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ جب دربار لگا کرتے تھے تو لوگ بیٹھا کرتے تھے, چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو, دونوں کا ریپرزینٹیشن تھا اس کے اندر ان دا اسٹیٹ کاؤنسل. ان کو کانفیڈنس میں لیا تھا نواب صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں ایکسیڈ کرنے پاکستان. تو دونوں کمیونٹیز نے, ہندو کمیونٹیز نے بھی کہا کہ آپ ضرور جائیں. تو وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے ہمیں اس طرح چاہیے, اس طرح چاہیے. تو نواب صاحب کہتے تھے اوکے جس طرح آپ چاہیں اس طرح کریں. سو ایک رولر اور اس کا پرجا کا تعلق جیسا نہیں تھا, مگر ایک باپ اور اولادوں کا جو ہوتا ہے, اور اسی طرح کی محبتیں بھی ہوتی تھی. اور جو سرونٹس ہوتے تھے اندر وہ بھی بالکل جو کام کرتے تھے, they were like part of our family, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا دسترخوانوں میں, وہی لو اینڈ افیکشن ایز اے پارٹ آف فیملی ہوتا ہے. نواب صاحب میرا نام نعیم ہے, بول ٹی وی سے میرا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کیا جوناگڑھ کے عوام ابھی بھی اسی طرح کا نظام چاہتے ہیں جس طرح کا پہلے تھا؟ جی میرے خیال سے تو کیوں نہیں, بالکل وہ چاہتے ہیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں ہندوستان حکومت نے انہیں کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. اگر جو یہ آج ہمارے پاس آ جائے یہ ریاست, تو ہم اس کے اندر وہاں بہت جو ترقی ان کو ہندوستان وہاں 200 سال تک کے بھی نہیں دے سکتا. وی کین پرووائڈ دیم دیٹ دوز فیسلٹیز ان اباؤٹ اپروکسیمیٹلی 20 years time اور سمتھنگ. تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ بالکل آ جائے, ریاست جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے. سر نمرا فرام پاکستان ٹیلیویژن نیوز. سر بھارت کا جو مضمون چہرہ ہے دنیا کے سامنے ہی ہے, اور خاص طور پر جو غیر قانونی قبضہ ہے اس حوالے سے جوناگڑھ میں جو ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گجرات اور جوناگڑھ میں آج کی جو بی جے پی کی حکومت ہے اور اس وقت جو نواب کی حکومت تھی اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس پورے سلسلے میں کیا حکومت پاکستان آپ کی کوئی معاملہ کر رہی ہے؟ جی بالکل, میں تو سمجھتا ہوں گا کہ the government of Pakistan and the Nawab of Junagadh are on one page. اور جہاں تک کہ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ وہاں بی جے پی کی آج کی حکومت اور اس وقت کے نواب کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل فرق یہ ہے گا کہ دیکھیں نواب صاحب واز ویری کائنڈ, یو نو, نواز وہ ویری کائنڈ. ان کو ہم لوگ زمینیں دیا کرتے تھے ان کے مندر بنانے کے لیے اور سو آن, یو نو. تو یہ وہ لوگ بھی بڑے خوش تھے نوابوں کے ساتھ, اور وہی چیزیں جو ہیں آج بھی وہ کیری کرتے ہیں دیٹ لو. اور آپ دیکھیں کہ اگر جو کہیں بھی ہو کوئی شخص جس کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے, اب ہم وہاں بیٹھے نہیں ہیں, زمین ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ دا نواب از ہیئر. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر ماری ہے کہ دن میں ایک مرتبہ ہر شخص نواب کو یاد کرے گا. اور یہ ہے گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ اچھا ثاقب سے جی ٹی وی سے ہوں سر. نواب صاحب یہ بتائیں کہ عالمی برادری سے آپ کی کیا مطالبہ ہے؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب یہ ایکسیشن سائن ہوا تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیس گیا, تو وہ تو ہندوستان نے جب قبضہ کر لیا اس کے بعد گیا. تو یہ ہے گا کہ ہم یہی چاہتے ہیں گے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہندو کمیونٹی تھی وہاں کی, وہ تو نواب صاحب کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کانگریس کو, ہم تو نواب صاحب آپ کو جانتے ہیں, بیکاز یور فور فادرز ہیز لیڈ us
for 700 years. So we repose our fullest trust and confidence in you. تو یہ بات تھی. تو اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتنی دیر انہوں نے کیوں کر دی سیکیورٹی کاؤنسل نے, یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اندر. ہم یہی اپیل کریں گے کہ دیکھیں یہ ایک ہمارا بالکل جائز مسئلہ تھا. دس واز ان اکارڈنس ود جو بھی انٹرنیشنل لاس تھے اس زمانے میں, فار جن نے ساورن رولرس کو رائٹ دیا تھا whether to accede to the dominions of Hindustan یا whether to remain independent یا whether to accede to the dominions of Pakistan. تو وہ ان نے کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں کری تھی. It was within the laws at that time. تو یہ ہے گا کہ ظاہر ہے اب ہم تو سمجھتے ہیں گے کہ ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں, وہ لوگ بھی نواب کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی نواب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, مگر ڈرتے بھی ہیں ساتھ بہت زیادہ ہندوستان سے, بہت ڈرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کوئی کھل کے کوئی اظہار خیال نہیں ہو سک رہا ہے گا وہاں. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں یہ ایک جائز مسئلہ ہے, یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اتنے ہم لوگ کس طرح ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہوا, کیوں ہوا. ایسی اور بھی ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر جہاں اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی, اور جو اس میں جو رولرز تھے وہ ہندو راجپوت تھے یا کوئی سکھ تھے. تو یہ تھا کہ وہاں تو ہندوستان نے کچھ کرا نہیں, سمجھے نا, وہاں تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی وہ بات. اور پھر کشمیر کے ساتھ بھی آپ دیکھیں وہاں جب مسلم پاپولیشن جب رائز کرا ہے وہاں, تو اس نے تو بغاوت کری ہے کہ وہاں ہمارا جا کے ڈیسیشن پہ. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہے آن بیسس آف ہیومینٹیرین گراؤنڈ ہمارا ساتھ دیں, بیکاز ہمارے جو لوگ یہاں آئے they had to leave their homes and everything, their belongings, ان کی جو بھی تھی, ان کی جاگیرداری چھوٹی موٹی, ان کی زمینیں, ان کے مکان, everything they had to leave. جس طرح وہ فوج اندر آئی ہے کہ ہندوستان کی وہاں, تو they have not seen anything or they have not experienced anything like that, the people of Junagadh. تو وہ تو اٹھ کے پھر ایک دم ظاہر بات ہے یہاں آ گئے, they got displaced. اور اب آپ آج بھی دیکھیں کہ یہ پرائم منسٹر مودی کی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ کیا سبق دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, سمجھے. The people are still suffering there. The BJP government is not running in a proper state. نواب صاحب, I'm there, sir. مزل کال نام ہے میرا, میں پبلک ٹیلیویژن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. 2 part question ہے سر میرا آپ سے. پہلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو, آپ کسی سیکیورٹی کے بغیر آزادانہ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ دشمن کی نظر میں ہیں, وہ دشمن آپ کا ہو, پاکستان کا ہو, میں اس کو مشترکہ دشمن سمجھتا ہوں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا؟ نمبر 1. اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ آج ایک یہ کونسیڈنس ہے سر کہ آج ہم پیس کوریڈور جو ہے کرتارپور, اس کی آج ہم پہلی سالگرہ منا رہے ہیں, اور پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا سکھ کمیونٹی کے لیے, اور ساری دنیا نے اس کو سراہا. ابھی ریسنٹلی میں سن رہا تھا ریلویز کے وزیر شیر رشید احمد صاحب کو کہ پرائم منسٹر جو گئے تو حسن عبدال کا ریلوے اسٹیشن پہ جو تقریب ہوئی, سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک اور پاکستان نے جو انیشیٹو ہے وہ لیا. پاکستان تو اس قسم کا جیسچر دکھا رہا ہے. بی جے پی کی گورنمنٹ کا کچھ آپ نے ذکر کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ لابنگ کر سکتے ہیں نیشنلی, کس طرح سے آپ دنیا کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت میں جو حکومت ہے اس وقت ان کو بھی وہ فورس کریں یا مجبور کریں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. یہاں تک لوگوں کو خواجہ منظور الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یور کمنٹس؟ جی ہاں, یہ تو میرے خیال سے بڑا افسوس کی بات ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جانے کے لیے بھی ریسٹرکشنز ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوریڈور جو کھولا ہے کرتارپور کا,
یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا اقدام ہے پاکستان کی طرف سے. بالکل دے شوڈ ہیو ریلیجیس فریڈم رائٹس. اگر جو ان کی کوئی یہاں ایسے پلگرمیج کے جو وہ ہوں فیسلٹیز ہوں تو بالکل آنے جانے دیا جائے. بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ہم بالکل اس کو ہم وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ان ٹرمز آف on diplomatic grounds, in terms of public relationing and otherwise ان چیزوں کے اوپر ہم جو ہیں اب پورا ہم بنائیں گے بیٹھ کے کہ کس طرح ہمارے انٹرنیشنلی موو کرنا ہے. بیرسٹر فاروق قریشی صاحب بھی یہاں آئیں گے اور ماشاء اللہ ویری راؤنڈ بڑا عبور ہے ان کو انٹرنیشنل لا پہ, یہ بھی کریں گے. اور دوسرا ایک آپ کا کیا سوال تھا پہلے؟ فار مائی سیکورٹی. یس, فار مائی سیکورٹی تو یہ ہے گا کہ جی بالکل صحیح ہے, اللہ کی سیکورٹی ہوتی ہے اور میں تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں. اور ہم تو یہ کب سے یہ ایشو اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم تو بہت بولے جوناگڑھ کے بارے میں اور ہم نے بہت للکارا بھی ہندوستان کو اس مسئلے پر. تو یہ ہے گا کہ مگر آئی تھنک کہ اب جس ٹرینڈ کے اوپر یہ جا رہا ہے گا جس لیول پر, تو یس وی کین ٹاک اباؤٹ سیکورٹی ارینجمنٹس ود پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان. منسٹر صاحب میرے کو سوال ہے کہ اصغر ریاض یہ کہ پاسبل یہ ہے کہ کیس اقوام متحدہ میں ہے لیکن بیسڈ آف کچھ نہ کچھ نہیں ہو رہی, تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے, مزید کیا آگے اس پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جی ہاں بالکل, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ اٹھائے گی ایشو کو. اور دوسرا بیرسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کچھ اس مسئلے پر اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہیں. دیکھیے اس اسٹیج پر ویریس ایسپیکٹس جو ہے انڈین ٹرانسگریشن کے انڈر انٹرنیشنل لا, دوز آر بینگ ایگزامنڈ. اور this is not the appropriate stage for Pakistan to disclose its exact legal strategy. But one thing is very clear, کہ نواب صاحب نے جیسے فرمایا and the government of Pakistan, they are on the same page and they intend to pursue this issue of Indian transgression very proactively now. And this will be agitated before all competent forums. جہاں جہاں پر ہمیں یہ ایک گنجائش نظر آئے گی کہ there is jurisdiction for those forums to look into this and for Pakistan to actually articulate its case before those forums, it will do so. And this issue has always been kept alive on an annual basis. The people of Junagadh and the Nawab of Junagadh have been aggressively and actively been promoting their grievances. Unfortunately, the international community has yet to take notice, and that notice we intend to ensure is taken by the strategy which is now being developed with regards to bringing it to the notice of the people that matter. تاکہ lobbying ٹھیک کی جائے and we should be able to oppose the actions which India takes in trying to camouflage its own transgressions under international law. Thank you, sir. بہت شکریہ سر, تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے بھی نواب صاحب کا